بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہماری پہچان ہماری امت کے ذریعے ہوگی، یہ ایسے ہیں تو وہ بھی ایسے ہوں گے۔ فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں ایسے کام نہ کرنا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہم سے نفرت کرنے لگے۔ کونوا لنا دینا ولا تکونوا لنا شیئا، اے ہمارے شیعوں اپنے عمل کے ساتھ ہمارے لیے باعث افتخار بنو نہ باعث ننگوار۔ آپ تو جانتے ہیں مولا متقیان علی علیہ السلام ہر شب 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہی علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک رات ایسی آئی جب میں اطمینان کے ساتھ سویا ہوں۔ دوستان وہ کون سی رات تھی جب شب ہجرت رسول خدا نے مولا متقیان سے فرمایا یا علی نم علی فراشی، اے علی آپ میرے بستر پر سو جائیں۔ مولا علی علیہ السلام 1000 رکعت نماز چھوڑ کر بستر پیغمبر پر سو کر ہمیں اطاعت پیغمبر کرنا سکھا رہے ہیں۔ اب مالک اشتر سے سیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ اب آپ جنگ صفین کے منظر کو اپنے اذہان میں لے آئیں جب مخالف لشکر کے سردار کی گردن جناب مالک کے اختیار میں تھی، فتح کا تاج جناب مالک کے سر پر سجنے کو تیار تھا۔ ادھر سے علی مولا کی آواز آئی مالک رک جا، تو مالک وہیں پر رک گیا۔ کوفہ میں ایک شخص جناب مالک سے کہتا ہے اے مالک اگر آپ نے اس دن تلوار چلا دی ہوتی تو قصہ تمام ہو جاتا۔ تو جناب مالک فرماتے ہیں میں تلوار چلا کر مولا متقیان کی نافرمانی کو مول لے لیتا۔ تو وہ شخص کہنے لگا آپ تلوار چلا کر بعد میں علی علیہ السلام سے معافی مانگ لیتے۔ تو جناب مالک اس شخص سے کہتے ہیں جو غلطیاں کر کے معافی مانگے وہ اپنے لیے تو شیعہ ہو سکتا ہے لیکن علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن مولا متقیان علی علیہ السلام اور جناب قمبر مسجد نبی میں تشریف فرماتے۔ جناب قمبر مولا متقیان سے سوال کرتے ہیں آپ کا شیعہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ مولا خاموش رہے اور مولا متقیان اٹھ کر چل پڑے۔ جناب قمبر نے پھر وہی سوال دہرایا۔ مولا متقیان چلتے چلتے پھر خاموشی سے جب اپنے دروازے پر پہنچے تو جناب قمبر مولا متقیان سے عرض کرتے ہیں مولا اب یہاں پر میرا راستہ ختم ہو رہا ہے لیکن ابھی سوال باقی ہے۔ مولا متقیان زمین پر ایک شخص کے قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں مولا کے نقش قدم پر چلنے والے کو علی کا شیعہ کہتے ہیں۔